ہمیں اللہ تعالیٰ کا اصل مطلب نہیں پتا. مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہمیں انٹروڈکشن کروانا چاہیے تھا. مطلب ہمیں بچپن میں یہ تو بتا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ آپ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں, ہمیں نمازیں پڑھنی ہے, ہمیں قرآن پڑھنا ہے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا, جہنم میں جائیں گے, یہ وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھائی جاتی ہیں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا بیسک جو صحیح انٹروڈکشن ہے, جو اللہ تعالیٰ کا صحیح انٹرو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, کیسے ہیں, وہ نہیں کرایا جاتا. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا پڑے گا, آپ کو اپنا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن بنانا پڑے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی پڑے گی. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل وہی بات پھر کے آپ کو اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے گمان کے مطابق ملیں گے, جیسا آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرو گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا میرے بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کو ویسے ہی ملتا ہوں. گائز یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے, ٹھیک ہے. میرے اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اتنے فرینڈس نہیں ہیں, میرا اتنا کوئی فرینڈ سرکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے, جو سچی اور صاف بات ہے. اور میں یہاں آج جو بیٹھی ہوئی ہوں, میں جو بھی ہوں, اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. میں یہ کہتی ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے جو بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہاں پر یا اس مقام تک لانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. میں نے کیا کیا تھا, صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین کیا تھا. یہاں تک مجھے کون لایا, اللہ تعالیٰ لایا. میرا کام تھا صرف یقین کرنا, اور وہ صرف یقین خالی صرف یقین نہیں ہوتا گائز, اس میں بہت آپ کو آپ کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, آپ کو بہت چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, آپ بار بار گرتے ہو, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے لیے وسیلے بناتے ہیں جہاں سے آپ کو گمان میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک اس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس سچویشن میں آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اگر آپ اس ٹائم پہ آپ یقین کر لو نا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں, ہر کام میں آپ کی بہتری ہے, آپ جو کرتے ہیں میرے لیے بہتر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایسے سالو کریں گے اور اتنی جلدی سالو کریں گے کہ یار آپ لوگ خود سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ یہ کام اتنی جلدی پاسبل نہیں تھا, یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب انسان کہتے ہیں نا دنگ رہ جاتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے دنگ رہ جانا, وہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ قوالی ہے, تم ایک گورکھ دندا ہو, آپ لوگ وہ سنا, میری پرسنل فیوریٹ قوالی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو جس طرح ڈسکرائب کیا گیا نا, مطلب وہ ایک اس میں ایک ہے ورڈ کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. مطلب فلسفی جو ہوتا ہے اس کے پاس کتنی نالج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر چیز کو سالو کر لیتا ہے اپنی نالج سے, لیکن صرف بحث کرنے سے, اس نالج سے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ جو عقل میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. یار آپ لوگ وہ قوالی سننا, پھر آپ لوگ مجھے آگے بتانا, کامنٹ کرنا, آپ لوگ اس کو سمجھ کے سننا, آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی, مطلب آپ کو بہت اچھا لگے گا سن کے, آپ لوگوں کی فیوریٹ ہو جائے گی وہ, ٹھیک ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لی تھی صرف, ٹھیک ہے, اور میری کیا اوقات, اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو دل میں ڈالتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے, اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہم انسان کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس چیز پہ یقین کر لو نا کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, تو وہ نہیں ہلتا. یہ بات ہے تو یہ سچ ہے. ہم انسان اس چیز کو جتنا مرضی ڈینائی کریں کہ یار ہوا چلی یہ وہ, تو اس وجہ سے پتہ ہل گیا, اس ہوا چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ جس پتے کو نہ کہہ دیں کہ تم نے نہیں ہلنا تو وہ نہیں ہلے گا, چاہے جتنی مرضی طوفان آ جائے, آندھیاں آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, لیکن وہ پتا نہیں ہلے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے کن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو فایا کن ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو گے نا, نو ڈاؤٹ اس کے بعد آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ ضرور کریں گے, لیکن ان ٹیسٹ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کر لو گے نا, تو آئی سویئر ٹو گاڈ آپ کو سکسیس آپ کی 110% شور ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے. دوسرا گائز, اسٹارٹ پریئنگ 5 times a day ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. 5 وقت نماز تو نا جو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہوئی نا, اب آپ اللہ تعالیٰ سے دوستی کر رہے ہو تو obvious ہی بات ہے, آپ اپنے دوستوں کو کال کر کے بتاتے ہو, کال چلو مل رہے ہو روز, تو آپ ان کو بتاتے ہو کہ یار میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیوں نہیں کرتے. دوستی کیا تو اب ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا. دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمیں وہ سائڈ نہیں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. آپ یہ نہ سوچو کہ آپ گناہ گار ہو, آپ نے یہ گناہ کیا, آپ نے وہ گناہ کیا, تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے کہ تم نے تو یہ گناہ کیا تھا, میں تمہیں نہیں معاف کروں گا, یا تم چلے جاؤ یہاں سے. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ساری زندگی بھی تم نے گناہ کیے نا, اور لیکن تمہیں ایک دفعہ دل سے تمہیں ندامت ہوگی کہ یار نہیں میں بہت گناہ کیے ہیں,
مجھے اتنے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے. آپ کو ریگریٹ ہوا اپنے گناہوں پہ اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی, اور اس معافی مانگنے میں آپ نے دل سے آپ نے ندامت ہو کر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی بہت ریگریٹ فیل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ مجھے نہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, اور آپ کا آنکھ میں آنسو باہر بھی نہیں نکلا, مطلب صرف یہاں پہ آپ کا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سمندر کی جھاگ کے برابر آپ کے گناہ ہوں گے نا, اگر آپ نے صرف سچے دل سے توبہ کر لی نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لیا تو معافی مل جائے گی, بار بار آپ گناہ کرو گے, بار بار آپ معافی مانگو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے. کیونکہ یار ہم انسان ہیں, ہم انسان خطا کا پتلا ہیں, ہم پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتے, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں سے جتنی بھی ہم کوشش کر لیں, ہم لوگ غلطی کریں گے کوئی نہ کوئی, کیونکہ یہ ہماری نیچر ہے, ہم انسان ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز نہیں بدل سکتی. اور اوپر سے شیطان نے جو ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہمیں گمراہ کرنے کا, کہ اس نے ہمیں ضرور تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو تو وہ ویسے ہی نا بہت بھڑکاتا ہے کہ نا, اور ایسے سے وہ آپ کے دل میں ڈاؤٹس پیدا کر دے گا کہ یار اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرتے, یہ نہیں وہ نہیں, ساری مطلب بہت نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ریلیٹڈ کہ یار اللہ تعالیٰ کیوں مجھے میری دعا نہیں قبول کریں گے, یا مایوس کرتا ہے شیطان آپ کو. لیکن آپ نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے, آپ نے ان سارے شیطان کے تھاٹس کو اگنور کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا, تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے کہ کوئی راستہ نہ نکلے, آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو, لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام کریں گے تو وہ کام 110% ہوگا. آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دیں گے until unless وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے یا نہیں, اگر آپ کے وہ حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آپ کو ایسی چیز سے کمپنسیٹ کریں گے کہ آپ کہو گے کہ یار میں کیا چیز مانگ رہا تھا, اور پھر آپ کو اس چیز کی ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ یار یہ میں وہ مانگ رہا تھا جو میرے حق میں نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دیا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھو, دیکھو گائز بہت آسان طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاری لگاؤ. ٹھیک ہے, وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور وہ کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. مطلب جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا, وہ کام چھوڑ دو, ان کاموں کو نہ کرو, گناہوں کی طرف نہ جاؤ, تو آپ کی زندگی بہت آسان ہے. مطلب اس دنیا میں تو پھر آپ سکسیزفل ہوگے ہی ہوگے, آپ اس دنیا میں بھی سکسیزفل ہوگے. جنت کی آپ کو گارنٹی ہے کہ مطلب پھر تو آپ کو جنت میں ضرور جگہ ملے گی نا, مطلب آپ اس میں بھی کامیاب ہوگے, آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اور یہ ہے کہ یار آپ نے گناہوں سے باز رہنا ہے, بس آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وہ سنا میں نے کہ ایک تمہاری چائے ایک میری چائے, اگر تم وہ چاہو گے جو تمہاری چائے تو میں تمہیں اس میں تھکا دوں گا جو تمہاری چائے, لیکن اگر تم وہ کرو گے جو میری چائے تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تمہاری چائے. اس طرح کر کے کچھ ہے, میں نے مکس کر دیا, لیکن ہے یہی نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاؤ نا, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. وہ میں نے سنا تھا کہ ایک بندے نے پوچھا کہ کسی صحابی سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے دل سے پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو. تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو نا, تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے, پتہ ہے میں نا پہلے بہت جیلس ہوتی تھی. مطلب میں اگر کسی کو سن لیتی تھی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے میرے سے زیادہ کلوز ہے, مطلب مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, لیکن جیلسی ہوتی ہے مجھے اس چیز میں صرف جیلسی ہوتی ہے کہ وہ میرے سے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کلوز کیوں ہے کوئی. ٹھیک ہے, مجھے سب سے زیادہ کلوز ہے, لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ یار جیسے میں اگر کسی ٹف ٹائم سے گزر رہی ہوں تو اس طرح میں نے ان کی پلیٹ میں رکھ کے خود کو دیکھا نا, مطلب میں نے اپنے ان کی سچویشن سے, مطلب ایک 3rd پرسن سے میں نے وہ سارا سینیریو دیکھا نا, کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتی اور میری جگہ وہ ہوتی, مطلب 3rd پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے دیکھا نا اس چیز کو کہ یار اگر وہ انسان کسی مشکل میں ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے کلوز ہے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی ایک کے نہیں, اللہ تعالیٰ سب کے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بہت محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا, اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہم اس سے اور کیا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. ٹھیک ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن بلڈ کرو. آپ کی اس دنیا میں تو سکسیس گارنٹی ہے, اس دنیا میں بھی آپ کی سکسیس گارنٹیڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ کام چھوڑ دو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, آپ کی زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور آپ سکون میں رہو گے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ان چیزوں کا اسٹریس نہیں ہوگا کہ یار پھر آپ کو آخرت کا بھی اسٹریس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو